بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شرعیہ پر سلسلہ وار فقہی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری بحث کا موضوع روزے کی قضا اور کفارہ کے مسائل ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور یہ مسائل دو عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، ان دونوں کی توضیح المسائل کے پیش نظر یہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم وہ مسائل بیان کریں گے کہ جن میں روزے کی قضا اور کفارہ جو ہے وہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مسائل شرعیہ کا آغاز یوں کرتے ہیں کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کو کھانے پینے یا ہم بستری یا استمنا یا جنابت پر باقی رہنے کی وجہ سے باطل کرے اور یہ کام اس نے عمدن اور اپنے اختیار سے کیے ہوں تو اس شخص پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہے۔ اور اگر کوئی ان کے علاوہ کوئی کام انجام دے، مثلا اس کے حلق کے اندر غبار چلا جائے اور وہ احتیاط نہ کرے یا عمدن قے کرے، تو پھر فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ قضا کے علاوہ کفارہ بھی دے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان امور کو انجام دینے سے پہلے اسے یقین ہو کہ میرا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا، اسے یقین ہو، یعنی وہ اس طرح جانتا تھا مسائل شرعیہ کو یا اس تک نہیں پہنچے تھے اور اسے یقین ہو، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، صرف جو ہے وہ قضا ہوگی۔ اب ہم کچھ مسائل جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس طرح بیان کریں گے کہ جن کے اندر جو ہے وہ کفارہ ہر صورت میں واجب ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کفارہ ہوتا کیا ہے۔ کسی بھی روزے کو اگر انسان عمدن باطل کرے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ قضا کے علاوہ، یعنی قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے جو ہے اس نے روزے رکھنے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں 60 روزے جو ہے وہ رکھے گا، جس میں سے 1 مہینہ اور 1 روزہ جو ہے اس نے مسلسل رکھنا ہے۔ البتہ جو باقی روزے ہیں ان کے درمیان وہ ایک وقفہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو 60 روزے یہ کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی یہ نہ انجام دے یا انجام نہ دے سکے تو اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ 60 روزوں کی جگہ پر 60 فقیروں کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے۔ اب یا وہ پکا ہوا کھانا کھلائے یا ہر فقیر کو 750 گرام گندم یا جو یا روٹی، یعنی جو بھی کھانے پینے والی چیز ہے وہ اسے دے۔ اگر یہ افعال انجام دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر بے قدر امکان جو کچھ بھی وہ دے سکتا ہے فقراء کو وہ دے، یعنی صدقہ جتنا بھی دے سکتا ہے وہ دے۔ اور اگر وہ نہ روزے رکھ سکتا ہو، یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتا اور ادھر سے مالی طور پر مجبور ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ صدقہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ہو سکے توبہ اور استغفار کرے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بھی کبھی وہ اس قابل ہو جائے کہ کفارہ دے سکے، مثلا بدن میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے، صحت و سلامتی ہو جائے کہ وہ روزے رکھ سکے تو پھر وہ روزے رکھے گا، یا مالی طور پر مضبوط ہو جائے اور 60 فقیروں کو کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے کفارے کے طور پر 2 مہینے اگر روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے 1 پورا مہینہ اور 1 روزہ جو ہے وہ مسلسل رکھے، اور باقی ماندہ جو روزے ہیں وہ ان کے درمیان اگر فاصلہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزہ رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ ایسے وقت کا، یعنی سال کے اندر ایسے وقت کا انتخاب کرے کہ جن میں درمیان میں، یعنی پہلا جو 1 مہینہ اور 1 دن کا روزہ ہے، اس کے درمیان کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ جس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا حرام ہو۔ جیسے عید قربان کا دن آ گیا ہے درمیان میں، اور عید قربان کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کچھ اس طرح اس کی سیٹنگ کرے کہ درمیان میں کوئی ایسا دن نہ آئے، پہلے جو 1 مہینہ اور 1 روزہ جو مسلسل رکھنے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر مسلسل روزے رکھنے واجب ہوں، یعنی 1 مہینہ اور 1 دن جو کفارے کا پہلا حصہ ہے، اگر ان کے درمیان بغیر عذر کے اگر وہ 1 روزہ بھی نہیں رکھتا، 1 دن بھی نہیں رکھتا، تو اس پر ضروری ہے کہ پھر وہ دوبارہ شروع کرے، یعنی وہ اگر وہ فرض کریں اس نے 1 مہینہ اور 1 دن روزے رکھنے تھے، 30 روزے رکھ چکا ہے،
ایک روزہ بھی رکھنا تھا تو درمیان میں وقفہ کر لیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے. اگر تو کوئی شرعی عذر ہو تو اس کا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کے ایک دن روزہ نہیں رکھتا تو اس کے پچھلے 30 روزے جو ہیں وہ سمجھیں ضائع ہو گئے ہیں. اب وہ دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ 1 مہینہ اور 1 دن جو ہے وہ روزہ رکھے. اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دنوں کے درمیان کہ جب اس پر مسلسل روزے جو ہیں وہ ضروری ہیں، روزے دار کو کوئی غیر اختیاری عذر جو ہے وہ لاحق ہو جائے، یا مثلا خاتون جو ہے اسے یا حیض و نفاس کی حالت آ جائے، یا ایسا سفر وہ کرنے پر مجبور ہو کہ بلاخر جس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو اس قسم کا اگر عذر درمیان میں پیش آتا ہے تو جیسے ہی عذر برطرف ہو وہ اپنے باقی ماندہ روزے رکھنے شروع کر دے. یہاں دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنے روزے کو افطار کرے یا روزے کو باطل کرے، مثلا فرض کریں بجائے حلال کھانے پینے کے حرام کھائے پیے، مثلا شراب سے اپنے روزے کو افطار کرتا ہے، یا جائز ہم بستری کی جگہ جو ہے فرض کریں زنا کرتا ہے، یا کوئی اور ایسا حرام کام کرتا ہے کہ جس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہوتا ہے، یا ایسی حلال غذا جس سے ڈاکٹر نے اسے منع کیا تھا یا اس کے لیے وہ مضر تھی، اس غذا کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے حرام ہے، یا ماہواری کے ایام میں جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. تو یہاں آیت اللہ سید سستانی جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ شخص تینوں کو کفارے دے، یعنی ایک غلام کو آزاد کرے، 2 مہینے روزے رکھے اور 60 فقیروں کو کھانا کھلائے. اب اگر غلام کا زمانہ تو نہیں ہے اسے آزاد کرنے کا، اس کی جگہ جو ہے ان دونوں کفاروں میں سے ایک کفارہ پھر جو ہے وہ ادا کرے. اور جن فقیروں کو یہ کھانا کھلا رہا ہے ان کو بھی تقریباً جو ہے ہر فقیر کو 750 گرام کے مطابق جو ہے وہ گندم یا جو ہے وہ اسے دے. البتہ یہاں حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ شخص تینوں جو ہے وہ کفارے دے، یعنی غلام آزاد کرے یا اس کی جگہ ایک علیحدہ کفارہ 60 روزوں کا، اور 60 روزے کو جدا بھی رکھے 60 روزے کی جگہ پر، اور 60 فقراء کو جو ہے وہ کھانا بھی کھلائے. تو آیت اللہ العظمہ سید سستانی کے نزدیک یہ احتیاط مستحب ہے، اور آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہی کی نگاہ میں یہ احتیاط واجب ہے. اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار جان بوجھ کر پروردگار کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو پھر بھی احتیاط مستحب یہی ہے کہ وہ تینوں کفارے جو ہے وہ دے. اور اگر روزہ دار ماہ رمضان میں ایک دن میں کئی دفعہ جمع یا کئی دفعہ استمنا کرے تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوتا ہے، لیکن آیت اللہ العظمہ سید سستانی کے نزدیک احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہر دفعہ کا علیحدہ کفارہ دے، جبکہ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ جتنی دفعہ وہ تکرار کرتا ہے ہر ایک کا جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ جدا دے. ان کے نزدیک احتیاط مستحب ہے اور ان کے نزدیک احتیاط واجب ہے. اسی طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار ماہ رمضان کے ایک دن میں جماع اور استمنا کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا کھا پی لے یا عمدن جو ہے وہ قے کرے یا سیال چیز سے جو ہے وہ شیاف لے حکنا لے، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی کفارہ جو ہے وہ یہاں کافی ہے. یعنی ایک دفعہ اس نے ہم بستری کی ہے اور ایک دفعہ کھایا پیا ہے تو ایک ہی کفارہ جو ہے وہ کافی ہے. ہاں، ہم بستری کے تکرار سے یا استمنا کے تکرار سے جو ہے وہ کفارے جو ہیں وہ تکرار کی حالت پیدا کریں گے. اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار جماع کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور پھر اپنی زوجہ سے مجامت بھی کرے بعد میں، تو پھر بھی ایک ہی دونوں کے لیے کفارہ جو ہے وہ کافی ہے. یعنی 2 کام جو کیے گئے ہیں ایک ہی کفارہ جو ہے وہ کافی ہے. مثلا پہلے کھا پی لے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بستری کرے. اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کوئی ایسا کام کرے کہ جو حلال ہو اور روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا پانی پی لے اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا کام کرے جو حرام ہو اور روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا کوئی حرام غذا کھا لے یا مثلا شراب پی لے،
تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے منہ میں آ جائے اور وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے، ضروری ہے کہ اس کی قضا بھی کرے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ اور اگر اس چیز کا کھانا حرام ہو، مثلا ڈکار لیتے وقت خون یا ایسی چیز جو غذا کے زمرے میں نہیں آتی وہ اس کے منہ میں آ جائے اور وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے تو ضروری ہے کہ اس روزے کی قضا بجا لائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ سب کفارے جو ہیں وہ ادا کرے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منت مانے کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا اور وہ اس دن جان بوجھ کر اپنے روزے کو باطل کر دے تو ضروری ہے کہ وہ اس کا کفارہ بھی دے، اور اس کا کفارہ اسی طرح ہے جس طرح کے منت توڑنے کا کفارہ ہے۔ اور اگر روزہ دار کسی ایک ایسے شخص کے کہنے پر کہ جو یہ کہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور جس کے کہنے پر اسے اعتماد نہ ہو اور اپنے روزے کو افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، یا شک کرے کہ مغرب کا وقت ہوا ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، چونکہ اس نے ایسے شخص کی بات پر عمل کیا کہ جس پر اسے اعتماد نہیں تھا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ باطل کر لے اور اگر وہ ظہر کے بعد سفر کرے یا کفارے سے بچنے کے لیے ظہر سے پہلے سفر کرے تو اس پر کفارہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اگر ظہر سے پہلے اتفاقاً اسے سفر کرنا پڑے تب بھی کفارہ اس پر واجب ہے، چونکہ وہ پہلے اپنا روزہ باطل کر چکا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دے اور اس کے بعد کوئی عذر پیدا ہو جائے، مثلا جو خواتین ہیں انہیں ماہواری آ جائے یا حیض و نفاس کی حالت ہو یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ پھر وہ روزہ بھی رکھ نہ سکتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ دے۔ قضا تو واجب ہے لیکن احتیاط مستحب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفارہ دے۔ تو ناظرین گرامی، پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور یہ تمام عبادات کو حقیقی معنوں میں بجا لانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔